خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اس ایمان پر کہ آپ سب لوگ خدا یسوع مسیح میں سلامتی کے ساتھ ہوں گے، آمین۔ آج میں کلام مقدس کی سچائیوں کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ بھلائی ہے، اس میں حقیقت ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، تو یہ اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے، میرے خداوند یسوع مسیح کا ڈیسیژن ہے۔ اور آگے دوسری سچائی یہ ہے، جن کے سر کے بال سفید ہیں، لکھا ہوا ہے کہ تو اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا۔ اگر کوئی شخص بزرگ ہے، وہ آتا ہے ہم سے ملنے کے لیے، تو ہمارا فرض ہے اس بزرگ کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے اس کا استقبال کریں، یہ اس کی انسلٹ ہے۔ جب ہم اٹھ کے اس کا استقبال کریں گے تو وہ اس کے دل میں اور زیادہ ہمارے لیے عزت پیدا ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کا احترام کیا کلام کے مطابق۔ اور اس کے بارے میں اعبار 19 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے، تو اپنے اوپر کچھ گدوانا نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بازوؤں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے کندھوں پر، اپنے جسم پر مختلف چیزیں گدوا لیتے ہیں، اور جو کہ وہ ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہیں اور وہ مٹتی نہیں۔ اس کا ذکر بھی بائبل مقدس میں اعبار 19 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ تو انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا۔ جب ہم کوئی بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کرنا چاہیے ایک شخص عہدے میں بڑا ہے، اس کو تو ہم اچھی جگہ بٹھا دیں، دوسرا شخص عہدے میں چھوٹا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو ہم نیچے بٹھا دیں۔ یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں، یہ خدا کے قانون کے منافی ہے۔ اور اس کے لیے لکھا ہے 19 باب اعبار اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ جب مزدور کوئی بھی شخص اپنی مزدوری ختم کر لیتا ہے، آپ نے کسی کو ہائر کیا ہے، تو جب وہ اس نے کام ختم کر لیا ہے تو اس کی مزدوری اس کو اسی وقت ادا کر دو۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا حوالہ اعبار 19 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے، تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا۔ جب کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، ناراستی کے ساتھ نہیں کہ یہ چونکہ ہمارے علاقے میں سب سے بڑا عزت دار آدمی ہے، اس نے اگر غلط بھی کیا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، اور وہ شخص غریب ہے، اس نے سچ بولا ہے تو اس کے خلاف کر دو۔ نہیں، کلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے راستی کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ تمہیں خدا دیکھتا ہے۔ یہ اعبار 19 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے۔ یہ بہت بڑی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ جیسا کہ کلام مقدس کہتا ہے، جب تمہیں کوئی اچھی عورت مل جائے، اچھی سمراٹ، نیک سیرت عورت سے شادی ہو جاتی ہے، جب تم اس سے شادی کرتے ہیں، وہ نیک سیرت ہے، خدا پرست ہے، تو اس کے وہ عورت جو ہے تمہارے سر کا تاج ہے، تمہارے لیے باعث عزت ہے، تمہارے لیے باعث برکت ہے۔
اس لیے اس کی قدر کرو اور اس کو یوں ہی ٹھکراتے مت رہا کرو، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سر کا تاج ہے ایسی عورت۔ اس کے بارے میں امثال 12 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ ہم اکثر بیٹھے بیٹھے غلط قسم کے برے اور دوسروں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں جو کہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے لوگوں سے اس کو سخت نفرت ہے، کیونکہ کلام کی بات ہے، اس نے کلام میں لکھ دیا، اور یہ امثال 15 باب اس کی 26 آیت میں مرقوم ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم صداقت سے چلتے ہو اور جب تم عدل سے چلتے ہو، انصاف کے ساتھ چلتے ہو، تو مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ اس کے برعکس جب تم میرے آگے قربانی چڑھاتے ہو لیکن تم صداقت سے نہیں چلتے ہیں، میرے آگے تم نظر لے کے آتے ہو، چندے شکر گزاریاں دیتے ہو، لیکن تم صداقت سے نہیں چلتے ہیں، تمہارے دلوں میں بے ایمانی، تمہارے دلوں میں دوسروں کے لیے کدورت بھری ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ جب تو کسی کے ساتھ برتاؤ کرے، صداقت اور عدل کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرے، نہ کہ غلط طریقے سے اس کے ساتھ چلے، کیونکہ یہ بھی اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ امثال 21 باب اس کی 3 آیت ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ ہم اکثر شادی بیاہ جو اپنی مرضی سے خوبصورتی دیکھ کے، دولت مند دیکھ کے، کوٹھیوں بنگلے والی دیکھ کے ہم وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ کیا وہ شادیاں ایسی کامیاب ہوتی ہیں؟ نہیں، اکثر ان میں 99% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے لالچ سے شادی کی، جبکہ کلام میں مقدس میں لکھا ہے دانش مند بیوی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک شخص جب خداوند سے دعا کرتا ہے، اس میں جھکا رہتا ہے، تو جب وہ شادی کرتا ہے تو خدا اس پر رحم کرتا ہے، اس کو دانش مند بیوی مہیا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو بھی شادی ماں اور باپ کے تعلق سے اور ان کے کہنے سے، ان کی مشاورت سے شادی کی جائے، وہ اکثر شادی کامیاب نکلتی ہے، اور وہی بیوی دانش مند ہوتی ہے۔ یہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ امثال 19 باب اس کی 14 آیت لکھا ہوا ہے جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ یسایہ 65 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے خدا کے منافی چلتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے بندے ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج مسیح یسوع کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ جو اسے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اس سے ناپسند ہے، جس سے وہ نفرت کرتا ہے، ہم اسے پسند کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی امان میں رکھے، آمین۔